ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالیٰ کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ دو خطبات جمعۃ المبارک نکاح کے مقاصد اور اس کے فوائد و ثمرات آپ نے سماعت فرمائے۔ آج بھی اسی موضوع کا ایک اہم ترین پہلو رشتوں کا انتخاب لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے، اسی طرح حق مہر، دعوت ولیمہ، میاں بیوی کی نکاح کے بعد پہلی ملاقات، اس حوالے سے آپ آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں سمجھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے تمام معاملات، خوشی کے ہوں یا غمی کے ہوں، لین دین کے معاملات ہوں یا رشتوں کے معاملات ہوں، اللہ تمام پہلوؤں کو دین اسلام کے ساتھ جوڑ دے، اور دین اسلام کے ساتھ جب ہم جڑ جائیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مستفید فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ دین اسلام نے ہر پہلو پر، ہر موڑ پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ جس طرح دیگر معاملات میں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ایسے ہی ایک بالغ لڑکی اور بالغ لڑکے کے لیے بھی ماں باپ کو، ورثاء، سرپرست حضرات کو اس پہلو میں بھی رہنمائی دیتا ہے دین اسلام۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شوہر کے لیے یعنی مرد کے لیے، لڑکے کے لیے جو ایک معیار دین اسلام نے پیش کیا ہے، وہ کسی اور مذہب نے پیش نہیں کیا ہے۔ یہود و نصارہ کے ہاں مال و متاع، عربوں کے ہاں حسب و نسب یا خوبصورتی ہی صرف ان کا معیار ہوتا تھا، لیکن دین اسلام نے چار باتیں جو ہیں پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور قرآن مجید نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو چار بنیادی باتیں دین اسلام نے ہمیں آگاہ فرمائی ہیں کہ انہیں پہلے دیکھیں۔ لمالہا، مالی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی دیکھیں،
ولی جمالہا، اور خوبصورتی کی وجہ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ولی دینہا، اور دینداری کے لحاظ سے بھی دیکھیں۔ آگے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداکا، دینداری کی وجہ سے دیکھیں یہاں تک کہ تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، دین کو ترجیح دینا، دینداری کی بنیاد پر رشتہ قائم کرنا۔ یہ چار باتیں ہیں جو صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں معیار بیان فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کے ہاں جو معیار تھا نکاح کے لیے وہ دینداری تھا۔ اگر یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو خوش بختی ہے، اچھی بات ہے، مالداری کے لحاظ سے بھی، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی، لیکن معیار جو اصل جو ہے وہ دینداری ہے۔ پہلی تینوں چیزیں موجود ہیں، ایک رشتہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر دینداری نہیں ہے، حیاداری نہیں ہے، تو ایسے رشتے کو دین اسلام سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ دین جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس کو مقدم رکھنا ہے۔ دینداری کو اگر آپ نکال دیں گے، خوبصورتی کے ساتھ خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے۔ مالداری کے لحاظ سے صرف آپ مال و متاع دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند چیز ثابت نہیں ہوگی جب تک دینداری نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی بنیاد پر جو ہے رشتے کیے اپنی اولادوں کے اور اپنے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سارے کا سارا ساز و سما ہے، لیکن وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین جو مال ہے، بہترین جو مال و متاع ہے وہ نیک عورت کا مل جانا ہے نکاح میں۔ نیک سیرت عورت کا نکاح میں مل جانا یہ دنیا جہاں کے تمام خزانوں سے بڑا خزانہ ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اگر حیاداری نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو ایسے رشتے کا کیا فائدہ؟ پہلے رشتے تقوی کی بنیاد پر ہوتے تھے، دینداری کی بنیاد پر طے ہوتے، لیکن آج خوبصورتی کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر یہ چیزیں ہمارا پہلی سیڑھی یا پہلا مقدمہ یہ ہوتا ہے، یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ آج کل جو ہے ہمارے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی خوبصورتی پر مر مٹتے ہیں، قسمیں اٹھا لیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، بس یہاں ہی رشتہ ہوگا۔ خوبصورتی کی بنیاد پر ضد بنا لی کہ اسی سے ہی نکاح ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ لڑکی اور لڑکیاں گولیاں کھا کر مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، خودکشی کر لیں گے، لیکن اپنی ضد کو نہیں چھوڑیں گے۔ حسن و جمال کا ہونا عیب نہیں ہے، جائز ہے، اس حدیث کا ایک حصہ ہے، لیکن دین اسلام نے جو معیار بنایا ہے وہ دینداری کو مقدم رکھا ہے۔ دینداری کو ترجیح دیں،
سیرت کو ترجیح دیں. جب دینداری کو، سیرت کو، تقوی پرہیزگاری کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس نکاح میں خیر و برکات کے دروازے کھلیں گے، راحتیں نصیب ہوں گی. وہ عورت ہو یا وہ مرد ہو جو خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے بڑے خاندان والا ہے، لیکن اس کے اندر دینداری نہیں ہے، حیاداری نہیں ہے، تو وہ رشتہ میرے بھائی قبول کرنے سے انکار کر دیں. مقدم دین کو رکھیں، دین کی بنیاد پر رشتے کریں، دین کی بنیاد پر ملیں. صحابہ کرام نے بھی یہی عمل کیا. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھیں، تو انہیں پیغام نکاح بھیجا جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. نکاح کا پیغام بھیجا تو اللہ کی بندی ام سلیم صحابیہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ جیسے آدمی کو انکار نہیں کیا جا سکتا رشتہ سے، لیکن میں مسلمان ہوں، تو کافر ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ زر و مال سفیدی چاہیے یا سونا چاندی چاہیے تو میں حاضر ہوں. انہوں نے کہا، صحابیہ نے کہا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے، مجھے نہ چاندی چاہیے، نہ سونا، نہ درم و دینار چاہیے، مجھے آپ کا اسلام چاہیے. اگر آپ دین اسلام کو قبول کر لیتی ہو تو میرا یہی حق مہر ہوگا. یہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ عورتیں جو ہیں وہ تو مال و متاع پہ فدا ہو جاتی ہیں. اس کا ایک ہی جواب ہے کہ مجھے آپ کا اسلام چاہیے. تو فرماتی ہیں اگر میں اسلام قبول کر لوں تو پھر فرمایا کہ پھر میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے رضامند ہوں. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر جو تھا وہ اسلام ٹھہرا. اور حدیث میں آتا ہے وَمَا سَمِّيتُ بِإِمْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمُ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ كَانَ مَهْرُهَا الْإِسْلَامُ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ام سلیم سے بڑھ کر کسی بھی اور کا حق مہر اس سے زیادہ عزت والا نہیں دیکھا ہے. یعنی دین اسلام کو ترجیح دی، اللہ کے دین کو ترجیح دے کر یہ نکاح ہوا ہے. تو آج ہمیں بھی اسی چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. جب رشتے تقوی کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر ہوتے تھے تو برکتیں ملتی تھیں، راحتیں ملتی تھیں، لیکن جب سے ہم دین سے دور ہوئے ہیں، آج نکاح ہوتا ہے دوسرے ماہ یا دوسرے تیسرے ہفتے الا ماشاءاللہ طلاق کا پیغام آ جاتا ہے. جھگڑے ہیں، تنازع ہیں، بے شمار مسئلے مسائل ہیں. اس لیے ہمیں یہ چار باتیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں، مالداری، حسب و نسب، خوبصورتی اور دینداری، ان چاروں چیزوں میں ترجیح جو ہے وہ دین اسلام کو ہے، اخلاقیات کو ہے، تقوی پرہیزگاری کو ہے، عقیدہ توحید و رسالت کو ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوج الودود الولودہ، کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کریں. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ عورت کے خاندان کی عورتوں سے. اس چیز کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھا اور فرمایا فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ. سبب کیا ہے کہ روز قیامت میں دوسری امتوں کی بنسبت تمہاری کثرت پر جو ہے وہ فخر کروں گا.
یہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے۔ آج ہم نکاح کرنے کے باوجود وقفہ ڈالتے ہیں کہ اتنے عرصہ تک ہمیں اولاد نہیں چاہیے۔ یہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی جو ہے یہ پہلو ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ہم ایک جنگ سے واپس پڑ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ میں نے ایک اور سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا نکاح کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میں نے نکاح کیا ہے ایک عورت سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ کنواری لڑکی ہے یا بیوہ عورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ بیوہ عورت ہے۔ اس کی ایک علیحدہ ڈیٹیل ہے، بیوہ سے کیوں انہوں نے نکاح کیا تھا، بارہ وہ علیحدہ چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کنواری عورت سے نکاح کیوں نہیں کیا ہے؟ کنواری عورت سے تو نکاح کرتا، وہ تمہیں زیادہ خوش رکھتی، تم اسے خوش رکھتے۔ یہ بھی ایک چھٹے نمبر پر یہ ایک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کو زیادہ پسند فرمایا۔ اس کے اخلاقی کئی پہلو ہیں۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ باتیں شوہر کے لیے انتخاب رشتہ کے حوالے سے کہیں۔ اسی طرح عورت کے حوالے سے کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، اس کا وہ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے دین اسلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ عورت جو ہے چونکہ اپنے نفع نقصان کو خود اچھے طریقے سے طے نہیں کر پاتی، تو اس لیے دین اسلام نے عورت کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ خود اپنا نکاح کرے، بلکہ اس کے ولی کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اس کے رشتے کا انتخاب اس کا ولی، اس کا سرپرست کرے گا۔ اگر کوئی عورت اپنے ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کو دین اسلام نے حرام اور باطل قرار دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حدیث میں ہے جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا گیا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا کہ وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، جس میں ولی کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البغائی اللتی ینکحن انفسہن بغیر بینۃ، وہ عورتیں زانیہ ہیں جو ولی کے بغیر نکاح کرتی ہیں۔ ولی کی رضامندی فرض ہے، سمجھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستعمر، جو شوہر والی عورت ہے، مثلا جو بیوہ ہوگی ہے یا متعلقہ ہے، اس عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس سے مشورہ لینا ضروری ہے، اس سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ اگر اس سے اجازت نہ لی جائے تو وہ نکاح بھی جائز نہیں ہوگا۔ کنواری بچی کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تنکح البکر حتی تستأذن، کنواری عورت کا نکاح نہ کرایا جائے جب تک اس سے اجازت طلب نہ کی جائے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورتیں حیادار ہوتی ہیں، شرمیلا پن ہوتا ہے، ان کی اجازت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی اجازت ہے ان نسکتا، کہ وہ خاموش رہیں گی۔ ان کی جب والد اس سے پوچھتا ہے، بھائی چچا ماموں پوچھے گا تو وہ ان کا خاموش رہنا ہی رضامندی سمجھا جائے گا۔ ولی کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی زیر کفالت بچی، اس کا نکاح جو ہے کرنے کے لیے والدین میں یہ بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ شوہر کی تلاش کے لیے ایسے ہم اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ صرف مالدار شوہر ہو اور سرمایہ دار ہو، اس کا عقیدہ نہیں دیکھا جاتا۔ عورتوں کے بارے میں اس کی کیا تربیت ہے، عورتوں کے بارے میں وہ
کیا اخلاقی پہلو رکھتا ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہمیشہ دنیا داری کو سامنے رکھ کر رشتے طے کیے جاتے ہیں، جبکہ دین اسلام نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا ہے۔ والدین بہت زیادہ غلطیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، میں نے اپنے بھائی کے ہاں ہی رشتہ کرنا ہے۔ بہن ہے، وہ کہتی ہے میں نے اپنے بہن کے ہاں ہی رشتہ کرنا ہے، چاہے وہ شرابی ہو، بد اخلاق ہو، بد عقیدہ ہو، مشرک ہو، بد کردار ہو، ہم وہاں کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ جس لڑکے کو اپنی عزیزہ کے لیے، رشتے کے لیے میں منتخب کر رہا ہوں، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدہ بھی نہیں دیکھتے، اخلاق بھی نہیں دیکھتے، کردار بھی نہیں دیکھتے۔ برادری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، اور صرف اپنے تعلق داری کو نبھانے کے لیے رشتے طے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ان چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں دین کو اختیار کرنا ہوگا، دین داری کو سامنے رکھیں۔ آج بے شمار ایسے رشتے ہوئے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جو دھونس کا رشتے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی جو ہے اس سے آزاد نہیں چھوڑا ہے جیسے چاہے وہ، نہ ہی عورتوں کو یہ اختیار دیا ہے۔ یہ دونوں ہی اس چیز کے ساتھ، رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مربوط ترین یہ تعلق ہے۔ ولی کی بھی رضامندی ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ رشتے کا انتخاب کرے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ دینداری کو ترجیح دے۔ اس لحاظ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم برادری کی آڑ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اور مال و متاع، کوٹھیاں، بنگلے، بڑی جاگیرداریں، جب تک وہ نہیں چیزیں ملتی، ہمیں میسر نہیں آتی، تو رشتے بیٹھے بیٹھے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، عمر سے آگے گزر چکے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ لو میرج کی سٹوریاں چلتی ہیں، وہ عدالتی نکاح ہوتے ہیں، گھر سے بھاگ کر نکاح ہوتے ہیں، بے حیائی اور بدکاری، فحاشی کو عروج ملتا ہے، تقویت ملتی ہے۔ تو لہذا ہمیں قناعت اختیار کرتے ہوئے دینداری کی بنیاد پر اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کو ترجیح دیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار ایسے واقعات صحابہ کے اور صحابیات کے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی بنیاد پر صحابہ کے اور صحابیات کے رشتے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها، دیندار عورتوں کا انتخاب کریں، اور اسی طرح دیندار شوہروں کا انتخاب کریں، اخلاقیات کو ترجیح دیں۔ آپ نے فرمایا، وہ عورت جو 5 وقت کی پابندی سے نماز ادا کرتی ہے، 1 ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے، فرمایا کہ قیل ادخلی من ای ابواب الجنت شئت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ روز قیامت داخل ہو جائے گی۔ تو دین کی بنیاد پر جب اپنی ازواج کا انتخاب کریں گے، یا اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے داماد کا، ان کے شوہروں کا انتخاب کریں گے، یا اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بہو، ان کی بیویاں لے کر آئیں گے دین کی بنیاد پر، تو پھر ان گھرانوں میں اللہ کی رحمتوں کا اور اس کی برکتوں کا نزول کیوں نہیں ہوگا۔ ہمیں اس پہلو پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ بے دین عورتوں سے بچیں، بے دین عورتوں سے بچنا چاہیے، جو بد عقیدہ ہیں اور جو بے پردگی کی زندگی کو پسند کرتی ہیں، بے حیائی کے راستے کو پسند کرتی ہیں۔ ناچ گانا ہی ان کا صرف دنیا داری ہے، اور ایسے وہ شوہر بھی جن کا دنیا کا مقصد جو ہے صرف دنیا داری ہے، اور زندگی میں شاید کہ انہوں نے کبھی نماز تک بھی نہ پڑھی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، جو مرضی ان کے اندر عیب اور نقص ہوں، ہم اپنی بچیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، نتیجہ ان کا درست نہیں نکلتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے،
مشرکہ، زانیہ، بے نمازی، بد اخلاقی کرنے والی خواتین سے بچیں، ان سے نکاح نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے شریف اور حیادار خواتین جو ہیں ان کے نکاح ایسے شوہروں کے ساتھ نہ کریں، دونوں طرف ہی لازم ملزوم ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں، تمہارے بچوں میں بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخشش طلب کرو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ قرآن پاک سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ کون سی بیویاں تمہاری دشمن ہیں، کون سی اولادیں تمہاری دشمن ہیں؟ جو اور بد عقیدہ مشرکہ زانیہ تمہارے نکاح میں آئے گی، تمہاری اولاد کو بگاڑ کر رکھ دے گی، تمہاری نسلیں برباد کر دے گی۔ ایک خاندان میں اگر ایک عورت ایسی آ جائے، پورے خاندان کا، پورے گھر کا صفایا کر جاتی، کیونکہ پہلی گود ماں، درسگاہ تربیت کی جو پہلی گود ہے وہ ماں کی ماں ہے۔ ماں ہی مشرکہ زانیہ فحشہ ہوگی تو پھر تمہاری نسل جو ہے وہ بگڑے گی، اور کیا ہوگا؟ بگڑے گی، سدھرے گی نہیں وہ۔ اس لیے حیادار، باخلاق، سیرت داری کو، دین اسلام کو ترجیح دے کر اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاحوں کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں جو ہے اپنا سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، بے حیا عورتیں بے حیا مردوں کے لیے اللہ نے بنائیں، والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ آگے فرمایا والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں جو ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور فرمایا والطیبون للطیبات، پاک مرد جو ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کھول کر واضح بات کر بیان فرما دی ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہیں دیکھتے وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، نہیں دیکھتے وہ موحد بھی ہے کہ نہیں، نہیں دیکھتے کہ وہ متبع سنت بھی ہے کہ نہیں۔ بس سرمایہ بڑا ہے، کاروبار بڑا ہے، یورپ میں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، بس وہاں ایسے سپیچوں میں رشتے طے ہو جاتے ہیں۔ اور بے شمار رشتوں کو میں خود بھی جانتا ہوں کہ جو دنیا داری کی بنیاد پر رشتے ہوئے وہ تباہ و برباد ہوئے، ان سے کوئی خیر کی خبر نہیں ملی ہے۔ تو لہٰذا تحقیق کرنے کے بعد، استخارہ کرنے کے بعد دینداری کو بنیاد بنا کر رشتے کرنا چاہیے۔ حق مہر ہے، حق مہر کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں پابندی نہیں کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فکس نہیں کیا حق مہر، اس میں بھی مبالغہ رائی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ نہیں کرتے، جہاں سے خرچ کرنے سے منع کیا وہاں ہم کرتے ہیں۔ لغویات پہ، بے حیائی، ناچ گانے پہ، ڈھول ڈھمکے پہ خرچ کرتے ہیں، فضول رسومات پہ خرچ کرتے ہیں، ناک میری رہ جائے برادری میں، خاندان میں، لوگوں میں پتہ چل جائے کہ اس نے اتنا خرچ کیا ہے۔ لیکن جب عورت کے حق مہر کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، نکاح خواہ پوچھتا ہے حق مہر کیا، جی باندھ شریع، باندھ شریع۔ والدین بھی ظلم کرتے ہیں اپنی بچیوں پر، یہ بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے۔ والدین بھی ظلم کرتے ہیں اپنی بچیوں پر، جو انہیں شتر بے مہار چھوڑ دیتی ہیں، جتنا کہو باندھ لیتے، جتنا کہو باندھ لیتے۔ ولی کو آزاد نہیں چھوڑا ہے شریعت نے۔ اکثر ایسے والدین، میرا چونکہ اس فعل کے ساتھ تعلق ہے، جی حق مہر جی ان سے پوچھتی ہیں، بتا کرتے ہیں، ہاں جی لکھ دو جو لکھنا ہے، اس بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ نکاح میں سب سے اہم ترین یہ پہلو ہے حق مہر والا۔ والدین بھی ظالم بن چکے ہوتے ہیں، اور جہاں بچی نے جانا وہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے اختیارات باپ ولی کیوں دوسری طرف منتقل کرتا ہے؟ نہ اس کو
بہت بڑھانا چاہیے، نہ بالکل اس کو بخیلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میانہ روی اعتدال کے ساتھ جو شوہر کی حیثیت ہے اس کے مطابق حق مہر جو ہے اس کو لکھنا دے چاہیے اور دینا چاہیے، فرض ہے۔ بعض لوگ جو ہمیں لکھ دو جی 5 لاکھ، پہلی بدنیتی ہے کہ میں نے کون سا دینا ہے، وہ دیتے ہی نہیں ہے۔ شکیں ایسی ہے جی عدت طلب فلانا فلانا، پتہ عجیب و غریب 5 لاکھ 10 لاکھ شادی کے سارے اخراجات نٹ کیش بھی ہوئے ہیں، حق مہر عدت طلب کر دو جی، سارے اخراجات نقد، حق مہر ادھار۔ حق مہر ٹھیک ہے وہ جائز تو ہے، لیکن حق مہر کا دینا یہ فرض ہے۔ جب تک وہ حق مہر آپ دے نہیں دیتے ہیں آپ کے اوپر سے یہ قرضہ نہیں اترے گا۔ اگر نہیں دیتے اسی طرح موت واقع ہو جاتی تو آپ روز قیامت جو بدکاروں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ فرض ہے، یہ عورت کا حق ہے، اس کو دینا یہ ضروری ہے، فرض ہے، جتنا بھی طے ہوا۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حق مہر فکس نہیں تھے، کسی کا زیادہ بھی ہے کسی کا کم بھی ہے۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حق مہر کیا تھا؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کا حق مہر جو ہے اکثر بیویوں 12 اوقیہ اور ایک نش تھا۔ انہوں نے پوچھا نش جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں علم نش کس کو کہتے ہیں۔ تو ماں جی نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ نصف اوقیہ، یعنی اس دور میں 500 درم حق مہر۔ اس سے اوپر نیچے بھی ہیں کچھ ازواج کے۔ تو یہ اکثر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا حق مہر ازواج مطہرات کے ساتھ جب نکاح ہوئے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں 32.5 روپے باندھ دیں جی فاطمی حق مہر، یہ کہاں پتہ نہیں کہ شریعت میں یہ آیا ہے، کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ اپنی طرف سے شریعت سازی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی کہ میں حق مہر جو ہے وہ متعین کر دوں، تو اسی مجلس میں سے آواز ایک اور کی آئی جب اللہ تعالیٰ کا خزانہ بھی دے سکتے تم کون ہو اس کو فکس کرنے والے؟ تو حق مہر جو ہے دینا فرض، اور کم سے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دینا فرض ہے، اس کے دیے بغیر چھوٹ نہیں ہے، یہ عورت کا رائٹ ہے۔ ہاں عورت لینے کے بعد واپس پلٹا دے یا دونوں میاں بھی مل کر اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ بھی قرآن پاک میں سورہ نساء میں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ الپاکستان اللهم انصر عساکر پاکستان۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ پورے عالم اسلام کی فلسطینیوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، جو فوت شدگان ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جو ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے برخوردار بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ 2 باتیں آج کے خطبہ کی جو باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ دعوت ولیمہ اور میاں بیوی کی ملاقات، نکاح کے بعد پہلی ملاقات قرآن و سنت کی روشنی میں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہ 2 باتیں آپ سمجھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں سنی گئی ہیں سنائی گئی ہیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے، ان میں ایک بد اخلاق عورت ہے جس سے وہ طلاق نہیں دیتا۔ رجل کان تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقها، وہ آدمی جس کے نکاح میں کوئی بد اخلاق عورت آ جائے
اسے جب تک وہ طلاق نہیں دیتا ہے، آزمائش تو ہے، یعنی اس بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آپ اس پہلو کے، لیکن حدیث میں اس قدر تنبیہ فرمائی گئی ہے، بد اخلاق بد کردار عورت کا نکاح میں آ جانا کتنا نقصان دہ ہے، کہ آپ نے فرمایا اس کو طلاق نہیں دی جائے گی اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کیوں کہا تھا اس اپنی بیوی کو طلاق دو، حالانکہ وہ ناشکری کرنے والی تھی، صابرہ نہیں تھی؟ تو لہذا ہمیں رشتے طے کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔